السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، جس نے ہمیں حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائی، جو ہمیں نمازیں پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، اور جس کے فضل و کرم سے آج ہم مسجد نبوی میں بیٹھ کر اللہ کا قرآن اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ذکر کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ. الدروس المہمہ ایک مشہور و معروف کتاب ہے. اس کتاب پہ درس کئی مہینوں سے چل رہا ہے. آج کا درس بھی اسی کتاب سے ہے. اس درس میں جو 17واں درس ہے، کتاب کے مؤلف وہ بڑے بڑے گناہ بیان کر رہے ہیں جن سے بچنا نہایت ضروری ہے. چنانچہ وہ کہتے ہیں وَالْأَيْمَانُ الْكَاذِبَةُ وَإِيذَاءُ الْجَارِ، کہ وہ گناہ جو کبیرہ گناہ ہیں، جو بڑے گناہ ہیں، جن سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ جھوٹی قسمیں اٹھانا. کون سی قسم اٹھانا؟ جھوٹی قسمیں اٹھانا. ایک واقعہ ہو چکا ہے، اس واقعے کے بارے میں آپ قسم دے رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ جو قسم میں دے رہا ہوں وہ حقیقت کے خلاف ہے، اور نام اللہ تعالیٰ کا استعمال کر رہے ہیں. یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے. چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ جب بڑے بڑے گناہ ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک ٹھہرانا یہ سب سے بڑا گناہ ہے. ایسا ہی فرمایا کسی انسان کو ناحق قتل کرنا، تیسرے نمبر پر والدین کی نافرمانی کرنا، اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا جھوٹی قسم اٹھانا. جھوٹی قسم کو یمین غموس کہا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسی قسم ہے جو قسم اٹھانے والے کو گناہ میں ڈبو کر رکھ دیتی ہے. لیکن اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ جو اس گناہ کا ارتکاب کرتا ہے وہ اس گناہ میں ڈوب کر رہ جاتا ہے. اس قسم کا کفارہ کیا ہے؟ جی میرے بھائی کون سا مجھے بتائے گا؟ جس قسم کا میں نے بھی تذکرہ کیا ہے اس کا کفارہ کیا ہے؟ جی توبہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے سے کام نہیں ملے گا. جی ہاں، اللہ آپ کو ذرا کہہ دے کہ وہ قسم نہیں ہے. جھوٹی قسم اٹھانا اتنا بڑا جرم ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں یا عبادت لا کر دے دیں فائدہ نہیں ہوگا. جس قسم کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے وہ اور چیز ہے. ابھی تک میں نے جس قسم کی بات کی ہے اس کا تعلق مستقبل سے ہے یا ماضی سے؟ جی ماضی سے ہے. آپ کہتے ہیں کہ میں نے لاہور نہیں دیا جبکہ آپ گئے تھے. آپ کہتے ہیں میں نے اس کو گالی نہیں دی جبکہ آپ نے دی تھی.
حصہ قرض نہیں لیا تھا جب کہ ہم نے لیا تھا. یہ یمین غموس ہے اور اس کا کفارہ صرف اور صرف توبہ اور استغفار ہے. توبہ کے بغیر وضاحت کا کوئی راستہ نہیں ہے. اللہ سے معافی مانگے بغیر وضاحت کا کوئی راستہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امام مسلم رحمہ اللہ ایک حدیث روایت کرتے ہیں جس میں آپ فرماتے ہیں کہ 3 طرح کے لوگ ہیں. کتنے طرح کے؟ 3 طرح کے لوگ ہیں جن سے اللہ کلام نہیں کرے گا، جن کی طرف اللہ تعالیٰ نہیں دیکھے گا، جن کے لیے دردناک عذاب ہے اور جنہیں اللہ تعالیٰ گناہ سے پاک نہیں کرے گا. کتنے سال ہو گئی؟ جی آپ میرے ساتھ نہیں لگتا یہ پرچی اڑی ہے اور آپ کی وجہ ادھر ہوگی. میں حدیث بیان کر رہا تھا. یہ کتنی سال بتائی گئی ہیں؟ نہیں، 4 بتائی گئی ہیں. کتنے لوگوں کے لیے بتائی گئی ہیں؟ 3 لوگوں کے لیے کتنی سال بتائی گئی ہیں؟ 4. سارے کیا ہے؟ نمبر 1 3 طرح کے لوگ ہیں کہ ان سے اللہ کلام نہیں کرے گا. نمبر 2 اللہ تعالیٰ ان کی طرف نہیں دیکھے گا. نمبر 3 اللہ والا گناہوں سے پاک نہیں کرے گا. نمبر 4 ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے. لوگ 3 طرح کے اور سزائیں کتنی؟ 4. جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ الفاظ سنی تو کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ 3 لوگ تو تباہ و برباد ہو گئے. لوگ والے یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا تھا نمبر 1 وہ جو اپنے کپڑے کو اپنی چادر کو کفنوں سے نیچے لٹکاتا ہے. آپ میں مسلمان کتنے فیصد ہوں گے جن کی چادری پینٹ شلوار وغیرہ کفنوں سے اوپر لیتی ہے؟ میں کیسے پوچھ رہا ہوں آپ سے اندازہ آپ کا؟ سوار تخنوں سے نیچے رکھنا چھوٹا گناہ ہے، معمولی گناہ ہے کہ بڑا گناہ ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے. آپ کسی شادی کی تقریر میں چلے جائیے، جن کی سواریں تخنوں سے اوپر ہوں گی شاید کو 1 2 3 آدمی ہوں. ہمارے کسی مولوی صاحب کا ولیمہ ہو تو الگ بات ہے، لیکن عام طور پہ جو ولیمہ ہوگا، شادی ہوگی، تقریباً سبھی کی سواری، سب کی پینٹنگ، سب کی چادری ٹخنوں سے نیچے. اور یہ معمولی گناہ ہی بہت بڑا گناہ ہے. ہم اپنی طرف سے ویسا کر لیتے ہیں معمولی سی بات ہے. اچھا بڑا سوال آپ سے یہ ہے کہ سوار کتنے گھنٹے ٹخنوں سے اوپر لینی چاہیے؟ جی 24 گھنٹے. کتنے گھنٹے؟ 24 گھنٹے آپ کی سوار، آپ کی چادر، آپ کے پیر ٹخنوں سے اوپر آنی چاہیے. اور پھر آپ کہتے ہیں جی میں پیٹ نیچے رکھتا ہوں، سوار نیچے رکھتا ہوں، لیکن میں تکبر سے نہیں کرتا. اگر تکبر سے کروں تو مر جاؤں میں. میرے بھائی ابو داؤد نسائی شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنی چادر وغیرہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانا یہی تکبر ہے. ہاں اگر کوئی مریض ہے، کسی کی جسمانی ساخت ایسی ہے کہ وہ بار بار سواروں کو اٹھاتا ہے، چادر اٹھاتا ہے، پھر نیچے لوٹ جاتی ہے تو الگ بات ہے. جیسا کہ ہمارے پہلے خلیفہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا معاملہ تھا. تو بار بار چادر اوپر کرتے وہ بار بار نیچے آ جاتی، لیکن وہ لگے رہتے، کوشش کرتے رہتے تھے. تو اس لیے میرا بڑا کبیرہ گناہ ہے. اس کبیرہ گناہ سے خود بھی بچے، اپنے بچوں کو بھی بچانے کی کوشش کریں. عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ جی مردوں کو حکم تھا کہ ان کی ٹخنیں ننگی رہیں اور بہتر یہ ہے کہ ان کی چادر نصف پنڈلی تک ہو. کہاں تک ہو؟ نصف پنڈلی تک ہو. لیکن مردوں کی شلواریں
زمین پر سب پر لگی ہوئی آتی ہیں، اور عورت کے لیے شریعت کی طرف سے مسئلہ یہ تھا کہ اس کی شلوار، اس کی چادر وغیرہ اتنی لمبی ہو کہ پاؤں کے اوپر کا حصہ چھپ جائے، لیکن ہماری عورتیں ان کی شلوار میں سے پہلے تک پہنچ چکی ہیں۔ دیکھیے کس قدر ہم مجرم ہیں، کس قدر ہم علمی طور پر واضح طور پر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ مسلمان ذلیل و رسوا کیوں ہے، مسلمان پریشان ہو کیوں ہے، ہمارا کرتوت کیا ہے، یہ تو دیکھیں۔ اسی حدیث میں نبی علیہ السلام دوسرے بڑوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں جو احسان کر کے احسان جتائے، یہ ان تین لوگوں میں سے ایک ہے جس سے اللہ تعالیٰ والا قیامت قیام نہیں کریں گے، جس کی طرف اللہ تعالیٰ نہیں دیکھیں گے، جس کے لیے دردناک عذاب تیار ہے، جسے اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک صاف نہیں کریں گے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتُهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ، وہ انسان جو اپنا سودا بیچتا ہے لیکن جھوٹی قسمیں اٹھا کر، یہ کام کون کرتا ہے؟ جی ہم تو صرف دکاندار نہیں، یہی میں کہنا چاہ رہا تھا، آپ کو سمجھنے میں ملا نہیں کہ دکاندار کر رہا ہے، دکانداروں کا لانا دوسرے لوگوں یہاں کبھی کوئی چیز نہیں بیچتے، کہ آپ نے کبھی اپنی موٹر سائیکل نہیں بیچی، گاڑی نہیں بیچی، گھر نہیں بیچا، طیارہ نہیں بیچا، یہ چیزیں بیچتے ہمیں کتنے زور میں لگاتی ہیں۔ اگر آپ نے قیمت لگائی ہے 1 لاکھ روپیہ اور وہ کہ 10,000 روپیہ، آپ کہتے ہیں یہ 1 لاکھ روپیہ صرف آپ کے لیے تھا، ورنہ کتنے لوگ ہیں جو اس کا ریٹ 1,05,000 روپیہ لگا چکے ہیں، میں نے ان کو چیز نہیں دی، صرف جھوٹ بول رہا ہے، صاف کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ موٹر سائیکل میں معلوم نہیں کتنے عیب ہیں، اور یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے، جس کا ہم معلوم نہیں سے کس کو تنگ ہے، اور بیچنے والے سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، جھوٹ بول رہا ہے، سودا بیچنے کے لیے کس میں اٹھا رہا ہے، جھوٹی کس میں اٹھا رہا ہے۔ تو یہ سارے میرے بھائی کبیرہ گناہ ہیں، ان گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے۔ ہمارے فلحال موضوع کیا تھا؟ جھوٹی قسم۔ امام مسلم رحمہ اللہ ایک اور حدیث روایت کرتے ہیں جس میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الحلف علی یمین لا یقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، جب کسی کے مال کو قبضہ کرنے کے لیے، کسی کا مال لوٹنے کے لیے جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، روز قیامت جب اللہ کے سامنے آئے گا اللہ اس پر ناراض ہوگا۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام وہ چیز جس پہ قبضہ کرنے کے لیے جھوٹی قسم اٹھائی جا رہی ہے اگر معمولی سی ہو تو پھر چہرہ معمولی ہو، چہرہ پیڑوں کا درخت کی شاخ ہو، درخت کی کیا ہو؟ شاخ ٹہنی، معمولی سی چیز کسی کی ہے، آپ اپنا قبضہ کرنے کی جھوٹی قسم اٹھا رہی ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ وہ جو قیامت جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اللہ آپ پہ ناراض ہوگا۔ یہ جو قسم دی اس کا تعلق کس سے ہے؟ ماضی سے، گزشتہ زمانے سے، کوئی واقعہ ہو چکا ہے اس کے بارے میں آپ بتا رہے تھے، اور ایک مستقبل کے بارے میں قسم، آپ کہتے ہیں کہ میں آئندہ اپنے چھوٹے بھائی کو کبھی نہیں بناؤں گا، قسم اٹھا کر کہتی ہیں، اب آپ نے سگا بھائی کو نہ بنانا یہ نہیں کیا کیا نہیں؟ یہ غلط ہے۔ یہاں پہ شریعت ترغیب دیتی ہے کہ اپنی قسم توڑیں، شریعت کا مطالبہ یہ ہے کہ یہ قسم توڑیں، اس کا کفارہ ادا کریں، اور کفارہ وہ جس کا پہلے تذکرہ ہوا ہے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا 10 مسکینوں کو لباس لے کر دینا، اور اگر
ایک چیز کی طاقت نہ ہو تو پھر 3 روزے رکھنا. ایسی آپ نے قسم اٹھا لی کہ میں فلاں آدمی کو قتل کروں گا. ہاں جی کیسے ہے قسم؟ جی غلط ہے. اب یہاں قسم پوری کرنی چاہیے کہ توڑنی چاہیے. شریعت کا مطالبہ یہ ہے کہ اس قسم کو توڑ ڈالیں اور قسم کا کفارہ ادا کریں. لیکن اگر کسی نے یہ قسم اٹھائی ہے کہ میں عمرہ پہ جاؤں گا تو یہ قسم توڑنی چاہیے کہ پوری کرنی چاہیے؟ یہ پوری کرنی چاہیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ قسم جسے جھوٹی قسم کہا گیا ہے، جس کا تعلق ماضی سے ہے، وہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اور اگر ایسا کبھی ہم سے ہو چکا ہے تو ہمیں چاہیے کہ سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لیں اور توبہ کر لیں. وہ گناہ جنہیں کبیرہ گناہ کہا گیا ہے، جن سے بچتے رہنا چاہیے، ان میں سے ایک کیا ہے؟ وَإِذَا الْجَارِ. کتاب کے مالک کہتے ہیں پڑوسیوں کو تنگ کرنا. پڑوسیوں کو تنگ کرنا، تکلیفیں دینا، اذیت دینا، یا صغیرہ گناہ کہ کبیرہ گناہ؟ کبیرہ گناہ. کیسے پتا چلا کہ کبیرہ گناہ ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام کون مومن نہیں ہے؟ فرمایا جس کی شرارتوں سے، جس کی اذیتوں سے، جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں. چھوٹا گناہ ہوا کہ بڑا گناہ ہوا؟ جس گناہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو یہ گناہ کرے وہ مومن نہیں ہے، وہ گناہ چھوٹا کیسے ہو سکتا ہے، معمولی کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک جگہ نگاہ دوڑائیے اپنے پڑوسیوں پہ. آپ کا پڑوسی جو دائیں سائڈ پہ رہتا ہے، بائیں سائڈ پہ، سامنے پیچھے، کیا آپ کے پڑوسی آپ کی گلی میں رہنے والے آپ پہ خوش ہیں یا آپ سے تنگ ہے؟ نبی علیہ السلام کو یہ فرما رہے ہیں کہ جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے. پڑوسیوں کے بہت زیادہ حقوق ہیں، اتنے حقوق ہیں کہ امام بخاری روایت کرتے ہیں نبی علیہ السلام سے کہ آپ نے فرمایا جبریل علیہ السلام میرے پاس مسلسل آتے رہے اور مسلسل مجھے تاکید کرتے رہے کہ پڑوسیوں کا خیال رکھیں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں. نبی علیہ السلام فرماتے اتنی مجھے تاکید کی گئی پڑوسیوں کے بارے میں کہ میں سوچنے لگا کہ ایک دن آئے گا کہ یہ حکم نازل ہوگا کہ آئندہ کوئی فوت ہو جائے تو جہاں اس کے رشتے دار اس کے وارث بنیں گے، پڑوسی بے وارث بنے گا. یہ حکم نازل نہیں ہوا لیکن پڑوسیوں کے بارے میں اتنی تاکید آئی ہے کہ نبی علیہ السلام نے سوچنے لگے کہ شاید یہ بھی حکم نازل ہو جائے. اندازہ کیجیے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اخلاق سے پیش آنا کس قدر ضروری ہے. امام بخاری رحمہ اللہ اپنے کتاب الادب المفرد میں روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کے رسول ایک عورت ہے، بہت نمازی پڑھتی ہے، بہت روزی رکھتی ہے، سب کا خیرات کرتی ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کو بہت تنگ کرتی ہے، اس کے پڑوسی سے تنگ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس عورت میں کوئی خیر نہیں ہے، یہ عورت جہنم میں جائے گی. نماز پڑھتی تھی کہ نہیں پڑھتی تھی؟ پڑھتی تھی. کتنی نماز رکھتی تھی؟ کتنی؟ نہیں اور کس نظر نہیں لگتا ہے بڑی سے سمجھ سکے. جب یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت روزے رکھتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض روزوں کے علاوہ بھی روزے رکھتی ہے. جب یہ کہا جا رہا ہے بہت نمازیں پڑھتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض نمازوں کے علاوہ بھی نفل نمازیں کثرت سے پڑھتی ہے. ورنہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں کوئی مسلمان نماز فرض نماز کا تعلق کوئی ممکن نہیں ہے. ایسا کوئی مسلمان نہیں جو 30 کے بجائے 25 روزے رکھتا ہو، وہ ممکن نہیں ہے. جب آپ کے زمانے میں کوئی صحابی یہ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی بہت روزے رکھتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزے کثرت سے رکھتا ہے. تو یہ عورت کثرت سے روزہ رکھتی ہے
نمازیں پڑھتی ہے، سب کو خدمت بھی کرتی ہے، لیکن چونکہ پڑوسیوں کو تنگ کرتی ہے، انہیں اذیت دیتی ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ جہنم میں جائے گی۔ کسی دوسرے وقت کا پتہ ہوا اور اس کے بارے میں کہا گیا اللہ کا صرف فرض نماز ادا کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ فرض نماز ادا کرتی ہے، اور صدقہ خیرات کبھی کرے بھی تو پنیر کے چند ٹکڑے صدقہ خیرات کے طور پہ دیتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن پڑوسیوں کے ساتھ اس کا تعلق بہت اچھا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ عورت جنت میں جائے گی۔ اس لیے اپنے پڑوسیوں کا، اپنے رشتے داروں کا، اپنے ساتھیوں کا خیال رکھا کرے۔ مسلمان وہ ہے جو اخلاق کا مالک ہو، جو جس سے گفتگو کرے اچھے انداز سے کرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پڑوسی کو، رشتے دار کو گناہ سے نہ روکیں، گناہوں سے روکیں، شرک سے روکیں، بدعات سے روکیں، نماز کی تلقین کریں، روزہ رکھنے کی تلقین کریں، لیکن سب کچھ اخلاق کے ساتھ۔ آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں، کس کے پاس؟ فرعون کے پاس۔ یہ اپنے آپ کو رب کہتے ہیں، اس سے بڑا مجرم کون ہوگا؟ قرآن کو کیا کہہ رہے ہیں؟ فقال له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى۔ اللہ تعالیٰ اپنے دونوں نبیوں سے کہہ رہے ہیں کہ فرعون سے جب گفتگو کر رہی ہے تو نرم گفتگو کرنی ہے، اچھے انداز سے گفتگو کرنی ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب تو تبلیغ کا جب مکہ میں کام کیا تو کتنے بڑے مشرک تھے وہ؟ کیا آپ نے کبھی کسی سے بدتمیزی کی؟ کیا آپ نے کبھی کسی کو گالی نہ دی؟ بالکل نہیں۔ تو اس لیے میرے اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھا جائے، ان سے پیار و محبت سے پیش آئے، ورنہ پڑوسیوں کو اذیت دینا، انہیں تنگ کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کا بہت تھوڑا سا دعا ہے کہ ہمیں ان تمام کبیرہ گناہوں سے محفوظ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور